افغانستان میں پاکستان کا پرچم کیوں جلا؟ ایم کیو ایم کے ہڑتالی کیمپ میں رہنماؤں کی آمد و رفت مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ طاہر القادری کی تحریک قصاص کا دوسرا مرحلہ، کیا تیسرا بھی ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہر، میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان امان۔ ناظرین، پاکستان نے افغان مظاہرین کی جانب سے باب دوستی پر حملے کے بعد اور پاکستانی پرچم نظر آتش کیے جانے کے واقعے کے بعد افغان بارڈر کو بند کر دیا ہے، جس کے بعد نیٹو سپلائی بھی معطل ہو گئی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں بھی معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہارون صاحب، اس واقعے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا پرچم نظر آتش کیا گیا افغان مظاہرین کی جانب سے اور پھر باب دوستی پر حملہ بھی کیا گیا۔ افغانستان میں بہت کم مظاہرے عوامی ہوتے ہیں، ارینجڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، یا بہت چھوٹے چھوٹے گروپس مظاہرے کا افغانستان میں کلچر نہیں ہے۔ بہت کم مواقع پہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو کلچر ہے نا، جو کوئی ایک صدی کی سیاسی زندگی کے بعد اس نے طے کیا، افغانستان میں اس طرح کی روایت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کن لوگوں نے کیا ہے، کو وہ واقعی کچھ لوگ تھے جو غصے میں تھے، عام لوگ تھے، یا وہ این ڈی ایس نے پلان کیا تھا یا حکومت نے پلان کیا تھا۔ مگر یہ کوئی ایک نیا چونکا دینے والا واقعہ نہیں ہے، واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ جب دو قوموں میں یا دو حکومتوں میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر طریقہ کیا ہے انہیں ریزالو کرنے کا؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیس اٹ۔ اس کا حقیقت پسندی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ اختلافات ہیں، یہ حقیقی طور پر اگر انہیں ہم سے کوئی شکایت ہے اسے دور کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر کوئی شکایت ہے تو اسے معقول طریقے سے دلائل کے ساتھ اور پوری قوت مگر شائستگی کے ساتھ اسے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ناپختہ کار قوموں کا مزاج ہے کہ نفرت کا اظہار کیا جائے، تعصب کا اظہار کیا جائے۔ افغانستان کی ایک سائیکی، ہم انہیں بہت رعایت دے سکتے ہیں، ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ان کا راستہ یہی ہے، اور بعض چیزوں کی رعایت ہم نے پرماننٹ دے رکھی ہے۔ اگر افغان یہاں ہوتے اور ہم وہاں ہوتے تو 1000 بار وہ جتلا چکے ہوتے کہ ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کی انہیں سہولت دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری قوم کم از کم 100-150 ارب روپے سالانہ کا نقصان برداشت کرتی ہے، اس لیے کہ بہت سا سامان تو بس وہاں اتارنے کا تکلف ہی کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں تو یہ تھا وہاں جاتے ہی نہیں تھا، اب جب سے کچھ سختی ہوئی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے، مگر بے شمار ہزاروں لوگ ہیں جو یہی کام کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حملہ کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بھئی مسئلہ ہے کیا، پرابلم کیا ہے۔ پرابلم دیکھیے نیشنل سائیکی میں بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے کہ یہ سرحد کھلی رہنی چاہیے۔ 2007 میں جنرل مشرف نے کہا کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ بھئی سرحد ہے، پورا حق ہے بند کرنے کا، یہ اگریمنٹ ہے دو قوموں کا۔ تو اس میں بڑا شور و غوغا ہوا، جس پہ میرا خیال ہے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آخر کو یہ سرحد بند کرنی ہوگی، یعنی جو ایک پڑوسی کے میکسیمم حقوق ہو سکتے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، آنے جانے کے مواقع دیے جائیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کا دیا جائے، اور جو بھی سہولت دی جائے۔ بچے ان کے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آنے دیا جائے، لیکن سرحد تو بند کرنی ہوگی، اس سے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ بھی محفوظ ہوں، ہم بھی محفوظ ہوں، انہیں بھی شکایت ہے نا یہاں سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ بیٹھ کے کرنے کی بات ہے۔ مصیبت یہ اس میں انڈیا کا فیکٹر ہے، اس میں امریکہ کا فیکٹر ہے۔ انڈیا کو جب سے جوتے پڑ رہے ہیں کشمیر میں، اب وہ ظاہر ہے انڈیا کی لابی ہے، اور مرسنری پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، این جی اوز والے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں، لیکن افغانستان میں مرسنری بہت ہے۔ اچھا حبیب صاحب، کاروبار حکومت میں بات ذرا مکمل میں کر لو۔ دیکھیے یہ جو ایک بلیک میلنگ کا انداز ہے نا کہ جی 1100 کلومیٹر کی سرحد ہم نے کھودی ہے بلوچستان کی، 14 فٹ چوڑی اور 11 فٹ گہری، آخر کار یہ بند کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ معقول طریقے سے مذاکرات کیے جائیں، ان کی جو جائز شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان پہ وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ایڈونچرزم کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں تحمل کا لیکن مضبوطی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے چمن میں پاکستانی پرچم کا جلنا اور بلوچستان پر حامد کرزئی کی سٹیٹمنٹ کیا انہیں جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے افغان مہاجرین کے ساتھ، یہ اس کا رد عمل ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بہت ہی غلط واقعہ ہے،
لیکن پاکستان میں افغان مہاجرین کو جس قدر ہم تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ پشاور سے یعنی KPK سے اور بلوچستان سے لوگوں کو ہم ریوڑ کی طرح دھکیل رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم نے ان کی 35 سال پرورش کی ہے. اور لیکن حبیب صاحب ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ آپ اور سن لیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ راستہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا سلوک ہے، دوسرا یہ کہ میں تو اس بات کا پہلے دن سے مخالف ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد وہ سرحد نہیں ہے جسے آپ بند کر سکیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغان کو بند مہاجرین کو کرنا واپس چاہیے. نہیں بھیجنا. اور سن لیجئے گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا لہجہ پشتو ہو تو صاف نظر آئے کہ احمد کرزئی. دیکھیں بات یہ کیوں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میں اپنے پاکستان کے یعنی بارے کسی میں فکر ملک کو مند اپنی سرحد بند کرنے کا بھی حق نہیں. سرحد جو ہے ہر ملک کی یعنی الگ ہمیں الگ یہ ہوا کرنا چاہیے، معاف کیجئے گا، ہمیں یہ کرنا چاہیے انڈیا کے بھی سارے مطالبے ماننے چاہیے، ایران کے بھی ماننے چاہیے، سعودی عرب کے بھی ماننے چاہیے، افغانستان کے بھی ماننے چاہیے. ہمارا بطور قوم کے کوئی استحقاق ہارون صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایٹلس میں ایسا ملک امریکہ نام کا ایک ملک ہے وہ کینیڈا کے ساتھ اپنی سرحد کھلی رکھتا ہے، میکسیکو کے ساتھ بند رکھتا ہے. جی کینیڈا ہے ہمارے لیے. مسئلہ یہ ہے کینیڈا کیا مسئلہ پیدا کرتا ہے جی ان کی سیکورٹی کے لیے؟ تعلقات ہیں ہمارے تعلقات لانا تھا ان تعلقات پہ حضور والا. ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں ایک منٹ ان کے یہاں پہ جی رشتہ دار اپنی جگہ پہ رشتہ داریاں وہ نبھائے نا. اس کے لیے میں نے 3 دفعہ یہ کہا کہ ہر طرح کی سہولت نہیں، یعنی وہ یہاں آدمی بھیجیں، قاتلوں کو پناہ دیں، ہماری مسجدیں، مزار، امام بارگاہیں، مینا بازار، کہاں کہاں دھماکے نہیں ہوئے، اور وہ لوگوں کو قتل و غارت کریں. اس کے لیے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل نہیں. دیکھیں ہارون صاحب ایک آپ 2 مسئلوں کو جوڑ رہے ہیں نا، ایک انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ایک ایکسٹرنل معاملہ ہے. بات یہ ہے NDS ملوث نہیں ہے ہارون صاحب، NDS ملوث کیا نہیں ہے؟ سارے افغان مہاجرین اور سارے افغان NDS ہیں؟ NDS کے کارندے ہیں یا را کے کارندے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 35 لاکھ لوگوں پہ دہشت گردی کا حکم لگا دیں گے. ایک منٹ جی، جن کے ایک شہر میں کتنے چور ہوتے ہیں؟ 0.01% لوگ ہی چور ہوتے ہیں نا. پولیس ان کے لیے رکھی جاتی ہے. 99.9% کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نہ چور ہیں، نہ ڈکیت ہیں، نہ رازن ہیں. تو پولیس ہٹا لی جائے. کئی لوگوں پہ تو بڑا اعتماد ہے. افغان عوام کی خوشنودی کے لیے قتل و غارت کا لائسنس جاری کیا جائے کہ پاکستانیوں کا خون تو خون ہے ہی نہیں نا. 1 کی بجائے 0.2 کر لیں، زیادہ احتیاط کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ دور نہ کریں، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس قیمت پر ہارون صاحب قریب اس قیمت پر کہ وہ قتل و غارت کریں. ہو کیا رہا ہے آپ کی اس پالیسی کا؟ ہو کیا یعنی 150 ارب روپے تو ہم اس لیے دیتے ہیں، اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ ان کے ہماری اکانومی سے بھی جاتا ہے ان کے پیٹ بھرنے کے لیے. چلے آپ میری سن لیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں اس دلیل کا. سن بھی لیں گے، بس کوئی دلیل بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے یار. یعنی پاکستان ایسا یتیم ملک ہے کہ جو ہمیں گالی دے ہمیں اس کی بالکل نہیں، جو ہمیں ریڈیکول کرے ہمیں اس کے ساتھ بالکل نہیں. انڈیا ہم پر الزام تراشی کرے، یہاں 1.5 لاکھ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب کتنے نجم سیٹھی اور کتنی آسمان جہانگیریں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی انڈیا ٹھیک ہے. آپ نے گفتگو کا رخ ہی موڑ دیا ہے، سبات دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. کمال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں اس سرحد کو کینیڈا کی طرح کھلا رکھنا چاہیے. بالکل میرا یہی خیال ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. ہارون صاحب بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ 100 سال سے جو پاکستان ہے، پشاور اور کوئٹہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ وہ ایپوکلپٹو کے ہیرو والا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے بھاگتے رہو، ہاؤنڈ کرتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے یار. بات تو سن لیں، میرا بھی اتنا ہی ملک ہے، میرا بھی اتنا ہی ملک ہے. میرے بھی بڑوں نے یہی مرے ہیں، میں نے بھی یہی مرنا ہے. پرابلم یہی ہے، اس کو بہت سے لوگ اون ہی نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ اب یہ آپ نے ایک نیا جو میرے اوپر حکم لگا دیا. میں نے ہارون صاحب اسی مٹی میں جانا ہے، میری اولاد نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، میرے بڑوں نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. مجھے اس مٹی کا اتنا ہی فکر ہے جتنا آپ کو ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کلیشے ہے. جانا تو نجم سیٹھی نے بھی اسی مٹی میں ہے جو کہتا ہے کہ راہ بیرون ملک کوئی آپریشن نہیں کرتی اور اس ISI کرتی ہے. اچھا اب مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیں تو بات واضح ہو جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال سے پشاور اور کوئٹہ کے شفاخانے افغانستان کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. آپ نے علاج بند کروا دیا. ہو کیا رہا ہے
ہو یہ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کابل سے 11 فلائٹیں جاتی ہیں دلی. ضرور جائیں جناب. اچھا اور سن لینا اس کے بعد صاحب آپ دیکھ لینا, ان کا مفاد ہے نا, تو دیکھ لیں. دیکھیں نا, ہم نے 35 برس ان کی پرورش کر کے بھگت لیا نا. کیا بھگت لیا ہم نے؟ بھگت لیا قتل و غارت. یہ انسانوں کا مرنا, اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف افغان مہاجرین, بیسیکلی ان للہ. بیسیکلی ان پہ, تو میں بیسیکلی طالبان پہ ہے, ملا عمر اور اس کے پیروکاروں پہ ہے. سن لیں. اچھا تو اس میں ہو کیا رہا ہے جو سرحد کا مسئلہ ہے, اس میں آپ پچھلی, میں ابھی ڈیٹا دیکھ رہا تھا 2010 کی, آج سے 6 سال پہلے کا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں. 6 سال پہلے ایک سال میں صرف کابل اور گرد و نواح کے لوگوں نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ $27 ملین, جو جا کے انڈیا سے علاج کروا کے آئے, جو پہلے پاکستان میں ہوتا تھا. وہ پیسہ آیا اب کہاں پہ ہے؟ ہارون صاحب وہ خود بنا رہے ہیں نا. کہاں سے بنا رہے ہیں؟ کوئی نہ وہاں انڈسٹری ہے نہ ایگریکلچر, وہ پیسہ آیا کہاں سے؟ جہاں سے بھی کما رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی ہمارا پیسہ ہے یا امریکہ کا ہے؟ اچھا لیکن آپ کا پیسہ جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے, ہمارے ہاں ہاسپٹلز کی کیا صورتحال ہے آپ ذرا پشاور جا کے دیکھ لیں. پشاور میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ہاسپٹل میں کوئی مریض ہی نہیں آ رہا, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. کوئٹہ میں یہی صورتحال ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ یہ بھی دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی مزید تو سن لیں, بات تو دلیل تو سن لیں. کیا دلیل ہے؟ اب ہارون صاحب کیا دلیل ہے؟ دلیل کا جواب نہیں ہے. آپ نے پاکستان میں ان کے سینکڑوں ہزاروں بچے پڑھتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے انہیں بزور نکالا, بجبر نکالا. یہاں بچے کیا پکڑے ہیں؟ معصوم نہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. اچھا تو پڑھ رہے ہیں تو اب تو نکال دیا. یہ مہربانی ہے نا, اب تو ہم نکال دیا. نہیں نکالے, ہم نے ٹھیکہ لیا بھائی. نہیں, ہم نے ٹھیکہ اس لیے لیا کہ وہ مسلمان ملک ہے ہمارے ساتھ. اور یہ مسلمان ملک ہے, ان کو میرا خیال ہے 1 لاکھ لائسنس یہاں چھاپیں اور جاری کریں کہ آپ کو بم چلانے کی اجازت ہے مال روڈ لاہور پہ, اور کراچی میں شارع فیصل پہ, اور بلو ایریا میں, اور ملتان کی مارکیٹوں میں آپ کو بم چلانے کی اجازت. ہمارے جو قبلہ و کعبہ وزیر داخلہ صاحب جو آ کے بالکل اپنی ایک ایسی فہرست بیان کرتے ہیں کارناموں کی کہ میں نے شناختی کارڈوں کو بس ایک عجوبہ روزگار بنا دیا ہے. ان کی رجسٹریشن کس نے کرنی ہے؟ اس پر بات کریں گے ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چمن میں باب دوستی پر حملے اور پاکستانی پرچم نظر آتش کیے جانے کے بعد جو چمن بارڈر کو بند کیا گیا اور اس کے بعد جو صورتحال ہے. حبیب صاحب دیکھیے, ایک کوسچن جو لوگ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو لے کر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے 35 برس قربانی دی ہے لوگوں کو, تقریباً 4 ملین لوگوں کو اپنے پاس رکھا. تو پھر آگے بھی قربانیاں دیتے رہے. اب سن لینا بات. اب بات یہ ہے کہ آپ جملہ اور لفظ نہ پکڑیں, تھوڑی سی مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی قربانیاں دینی, بچے یہاں پہ پلے بڑے, ان کی ایک ایسوسیشن ہوگی, لوگوں کے بزنسز بنے, پراپرٹی بنے, آپ انہیں ون فائن مارننگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب پیک اپ اور گو ہوم, یہ نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ کو اس کا کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے, یہی ہو رہا ہے. کسی نے کہا ہی نہیں, کسی نے کہا نہیں, لیکن میں آپ کو عرض یہ اتنی مبالغہ میزی ہے کہ جھوٹ ہے. میں عرض سن لیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہ کوئی لوگ, مسئلہ یہ ہے, نہ کسی کو آنے سے روکا. مسئلہ ابھی آپ سن لیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے, وہاں پر انڈیا کے ڈاکٹرز آ کے کیمپس لگاتے ہیں. لگائے نا جی, سب بات تو سن لیں پلیز. وہاں پہ کیمپس لگاتے ہیں اور وہاں پر جس کو لکھ دیتے ہیں نا کہ آپ کا علاج ملک میں نہیں ہو سکتا, آپ انڈیا چلے جائیں, 3 دن میں وہاں ویزا مل سکتا. 3 دن میں ویزا, اور ساتھ تیماردار کتنے, 3 سے 10, کیونکہ وہاں افغان کلچر ہے, زیادہ لوگ ساتھ جاتے ہیں, وہ تیماردار ساتھ 3 دن میں ویزا. پاکستان میں کیا, پاکستان کا ویزا اگر کوئی بولا بھٹکا آ جائے تو پاکستان انشور کر لیتا ہے, ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ, کہ یہ جو بیمار شخص آیا ہے یہ عالم نزا تک پہنچ جائے لیکن اس کو ویزا نہ ملنے پائے. پاکستان میں ہارون صاحب یہ وہاں کے تجربات ہیں لوگوں کے. ہارون صاحب میرے وہاں کے سفارت خانے لوگوں میں نظر آئے ہیں. یہ سب کچھ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا نمبر 1. ہر وہ چیز جو پاکستان کے خلاف جاتی ہے آپ اس میں بلیو کرتے ہیں. ہارون صاحب کیوں میں بلیو کرتا ہوں؟ آپ میرے اوپر کیسا حکم لگا؟ ایک منٹ, یہ میرا ملک ہے, میں اتنا ہی کنسرن ہوں کوئی نہیں, جتنا اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ لوگ اس ملک کو اون ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں اون کرتے؟ انا للہ. یہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں, آپ دلیل کا جواب دے دیں. میرا خیال الزام یہ ہے کہ پاکستان کی سول سروس خود لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں جو کچھ کرتی ہے وہاں بھی کرتی ہوگی, کوتاہیاں نالائکیاں ہوں گی. یہ کوئی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. ان کے لوگ یہاں آتے ہیں, 6 مہینے نوکریاں کرتے ہیں بلوچستان میں, مزدوری کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں, ششمائی انہیں کہا جاتا ہے. ان کے لوگ سمگلنگ کرتے ہیں, اس میں کافی ہمارا نرم رویہ ہے. 100-150 روپے منیمم ہمارا جاتا ہے, میرا خیال سے زیادہ جاتا ہوگا.
بہت نرمی ہم نے ان کے ساتھ کیا. کوئی ضابطہ کوئی طریقہ کار طے کیا جائے گا یا نہیں, کوئی لوگ پکڑ کے پھینکے نہیں جا رہے. لوگوں رجسٹریشن کراتے, ایک منٹ, آدھے مہاجرین رجسٹریشن ہی نہیں کراتے. کیوں؟ یہ کس کا ملک ہے؟ ان کا ملک جو ہے وہ ان کو اپنا ملک مبارک ہو. یہاں اگر وہ رہتے ہیں تو ضابطے اور کرینے کے تحت رہے. امریکہ 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ نہیں دے سکتا, پورا یورپ نہیں دے سکتا. سیریا سے بڑی ہمدردی کی لہریں ہیں, بڑے مضمون لکھے جا رہے ہیں, بڑی سوشل میڈیا پہ ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. پناہ کوئی نہیں دیتا. ہم نے دیے 35 لاکھ لوگوں کو. کوئی جب سے یہ پاسپورٹ کا اجرا ہوا ہے 150-200 سال پہلے سے کسی نیشنل اسٹیٹ میں بلغاریہ اور جرمنی میں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, الیکشن اس پولیٹیکل مسئلہ بن گیا. اتنا سیکریفائز کبھی کسی نے نہیں کہا. کسی نے 35 لاکھ آدمیوں کو پناہ نہیں دی اتنی چھوٹی اکانومی کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے, ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو پاکستان پہ الزام لگایا جائے گا اس کو قبول کر. اچھا, اب اسٹیٹ پالیسی کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بارڈر بند کرنے کی بات تو نہیں کر رہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں افغانستان کو خود سے دور نہیں کر رہے, وہ تو آپ کر رہے ہیں نا, وہ تو کر چکے ہیں افغانستان خود دور ہو رہا ہے, آپ اس کو انڈیا کے قریب کر رہے ہیں. اب وہاں پہ اب میں آپ کو جو ہارون صاحب سب سے خطرناک بات سنیں, آپ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ ملک ہے جس نے 1947 میں ہماری مخالفت کی تھی اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی. ہم نے نرمی کر کے لاڈ پیار کر کے انہیں پالا ہے. یہ 1947 میں کون سے مہاجر ہم نے نکال دیے چھوڑے. میں آج تاریخ کو کیوں چھوڑے؟ قوموں کا مزاج تاریخ بناتی ہے. چلیے آج صورتحال یہ ہے, آج کی صورتحال یہ ہے ہارون صاحب کہ وہاں پر بھارت کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. جو اسلام پسند طبقہ پاکستان کا نام لیوا تھا انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے, تو آپ تشریف لائیں. پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں, یہ ابھی شروع کیا ہے, 18,000 ایک منٹ ابھی شروع کیا ہے. دیوبند میں I'm sorry to say دیوبند کا رشتہ کابل سے ہمیشہ سے مستحکم رہا ہے, اور دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, پولیٹیکل دیوبند. وہ تاریخ. ویلکم بیک ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. حبیب صاحب, آپ بڑی حمایت کر رہے ہیں, لیکن کیا افغانستان والوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سوچیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ افغانستان کی شہریت کیوں نہیں لے لیتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میرا ملک ہے اور آپ میرے ملک سے میری محبت کا جو نا ہارون صاحب آپ یوں تو محبت کا مذاق نہیں اڑا رہے یا محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہے, لیکن کیا افغانستان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مفاد کس چیز میں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات یہ محض دو حکومتوں کے تعلقات نہیں ہیں. اس بات کو پہلے سمجھ لیں. جو ساتھ ساتھ علاقے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں اور جو افغانستان کے دونوں طرف کے علاقوں کے درمیان صورتحال ایک طویل عرصے تک بلکہ صدیوں تک تو یہ رہی ہے کہ ایک بھائی ادھر کام کر رہا ہے, ایک ادھر کام کر رہا ہے. ایک گھر کا کچن جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور کھانے کا کمرہ جو ہے وہ افغانستان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ریگولیٹ کریں چیزوں کو, نفرت کی بنیاد پہ نہیں. جیسے میرا بھائی سرفراز بگٹی کوئٹہ میں کہتا ہے نا کہ دیکھو نکل جائیں ورنہ ہم دیکھیں گے, یہ نہ کریں. نفرت کو غالب نہ آنے دیں, نہ اپنی سوچ پہ نہ اپنی اپروچ پہ. آپ 35 سال جن لوگ خدمت کر چکے ہیں انہیں محبت سے جانے دیں, اور تاکہ وہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ ہے, پنجابی کا محاورہ ہے گل لگنو جائیے پر منہ لگنو نہ جائیے. ہم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے آئندہ بھی صدیوں تک, پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے. وہ ہمارا ہی خون ہے, وہ ایسے ہی سوچ رہے ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری ہی زبان بولتے ہیں. ہارون صاحب بات ہمارے لوگ نہیں ہیں, بات یہ ہے وہاں سے بم بھیجے جاتے ہیں. ہمارے نہیں, جو بم بھیج رہا ہے اس کا علاج ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. دیکھیں چیزوں کو ریگولیٹ کریں, ایسا نہ ہو کہ دور کرتے کرتے آپ جو دور کر رہے ہیں انہیں بھارت کے قریب کر رہے ہیں. اور میں آج یہ بات کس نے, یہ آپ سرمن کس کو دے رہے ہیں؟ ہم نے تو کہا گفتگو کے شروع میں ان کے ساری جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے. آپ نے اس پہ یہ مقدمہ کھڑا کیا کہ مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. بھائی 47 سے آنورڈ ان کا یہی رویہ ہے, ہمیں نوچ کے وہ کھاتے رہے ہیں. ہم نے اس کو برداشت کیا اسی دلیل کی بنیاد پہ کہ ہمارے پڑوسی ہیں, مسلمان ہیں, ہماری امت کا حصہ ہیں. اس کا ادراک تنہا ہمیں ہونا چاہیے, انہیں بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, میری بات سنیں, خوف میں اور معذرت خواہی میں کوئی نیشنل پالیسی نہیں بنائی جاتی. ہارون صاحب جو حالات سنیں نا, وہ حالات کا ہمیں بڑا پتہ ہے یار. ہم نے ان کو دیکھا ہے, آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پرسنلی بہت سیکریفائز کیا اس میں. بات یہ ہے کہ احسان فراموشی ان کی سرشت میں ہے ایک بہت بڑی تعداد کی. بلیک میلنگ ان کا ایٹیچیوڈ ہے.
اس کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور جواب میں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, ان کے 3 MP قتل کر دی. یہ اس کا جواب تھا. اسی طرح اب یہ پراپیگنڈا بہت مبالغہ آمیز ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے, پھینکا جا رہا ہے. کتنے آدمی نکال لیے؟ 35 لاکھ تو ہیں, کتنے نکال لیے؟ اچھا, KPK کے IG کو اشتہار دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی پھر؟ وہاں پر KPK میں صورتحال یہ ہارون صاحب جو ہو رہی کہ کارخانوں بازار سے, جب آپ طورخم سے آتے ہیں, کارخانوں بازار کا جو پھاٹک ہے وہاں پہ گھستے ہیں تو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں, گردن روڑ کے پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد جب واپس نہیں, پاکستانی کو نہیں پکڑتے. اصل مسئلہ نہیں, ایک منٹ, پاکستانیوں سے شب روز تھانوں میں زیادتی نہیں ہوتی, رشوت نہیں لی جاتی, تنگ نہیں کیا جاتا, بلیک میل نہیں کیا جاتا, نہ پٹواری تنگ کرتا ہے, نہ پولیس والا تنگ کرتا ہے, نہ اور باپڈا والے تنگ کرتے ہیں, نہ اور دوسرے لوگ تنگ نہیں کرتے. وہ تو ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے, اس کی کون حمایت کرے گا؟ وہ تو جو بھی ہے قوانین کو, وہ تو سرکاری اہلکاروں کو اور تمام قوم کو قانون کی پیروی کی مزاج ہی نہیں ہے. اور سرکاری اہلکاروں کو ہم نے بنا دیا ہے اسپانسرڈ ہیٹریڈ ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو لفظ جو ہے میں نے گریز کر رہا تھا, آپ لوگوں کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ یہ اس فکر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ, یہ جب یہ آپ کہتے ہیں نا کوئی مائی کا لال امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جاپان میں یہ فکرہ نہیں کہتا, جو یہاں اتنی سہولت سے کہا جاتا ہے اسٹیٹ سپانسر. پاکستان سرفراز بکتی صاحب جو فرما رہے ہیں نفرت, جو گھٹیا سا ملک ہے, کے بارے میں نفرت پیدا کرنے وہ کوئی بات. حضور انہیں پالا 35 برس. کبھی جب زیادتی ہو رہی ہو, قتل و غارت ہو رہی ہو, دھماکے ہو رہے ہوں, معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہوں, افغانستان سے لوگ آتے ہوں 200-250 بچوں کو مار ڈالتے ہوں, تو غصے میں کوئی ناروا فکرہ منہ سے نکل جاتا ہے. ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں غصے پہ قابو رکھنا چاہیے. کچھ شرم انہیں بھی آنی چاہیے, تھوڑی بہت, یا نہیں آنی چاہیے؟ بالکل آنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ایک متوازن نقطہ نظر اختیار کریں. نفرت پر مبنی نہ ہو, نفرت پر مبنی نہ ہو. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر بات مان لی. میں ہر بات, نفرت, انہیں صحت کی سہولیات مہیا کریں, ان کے بچوں کو پڑھائیں. ہارون صاحب کیوں نہ کریں؟ نہیں کیوں کریں؟ بم بھیجتے ہیں وہ ہمیں جو البتہ جائز ان کی ایک ممکن حد تک مدد کی جا سکتی ہے. $1.5 بلین تو یار ہمارا وہ ویسے ہی کھا جاتا ہے. بس پھر ہارون صاحب میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس رویے نے بھارت اور طالبان کو نزدیک, بھارت کو ہم نمٹ لیں گے, یہ ہماری جان چھوڑیں, نمٹ لیں گے, آپ نے جنگیں لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, کیا آپ رنس پڑھتے ہوئے بس پل پڑے پوری دنیا. اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, MKM کی بھوک ہڑتالی کیمپ میں نون لیگ کا وفد بھی جا پہنچا ہے. مسئلہ کچھ حل ہونے کی امید پیدا ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو وفد گیا ہے یہ تقریباً کوئی 6 دن کی تیاری کے بعد گیا ہے. اچھا, وزیر اعظم سے باقاعدہ اس وفد نے ملاقات کی تھی 6 دن پہلے, جب وزیر اعظم دیکھیں وہ اس وقت سے ہی یہ مسئلہ چل رہا تھا, سمرنگ تھا نا. تو اس وقت یہ جو اسماعیل راہو صاحب ہیں اور جو سینیٹر ہیں سلیم ضیاء اور نہال ہاشمی, یہ وزیر اعظم کے چیمبر میں گئے جب وزیر اعظم اسمبلی میں آئے تھے. انہوں نے کراچی کے بارے میں, کراچی کی صورتحال سے وزیر اعظم کو اپرائز کیا. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ MKM جو ہے, MKM کے ساتھ آپ کسی طریقے سے رابطہ بڑھائیں. اچھا, تو اب یہ جو رابطے بڑھائیں, پہلے تو وہ رابطے بیک چینل چلتے رہے. اب چونکہ صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ جس میں بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے کہ اس میں جو افراد ہیں اس میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کی عمر 68 سال ہے, سید اویس الحسن برنی, اور گزشتہ 72 گھنٹے سے وہ بھوکے اور پیاسے. اس میں ایک MNA ہے شیخ صلاح الدین, وہ بھی گزشتہ 72 گھنٹے سے. اس میں 3 MPAs ہیں, ایک سکھ کونسلر ہے. بات کیا کہہ رہے ہیں صرف کہ آئین اور دستور کے مطابق کسی آدمی کو آپ گرفتار کریں تو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہی دستور کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 61 افراد لاپتہ ہیں. وہ لاپتہ افراد اگر وہ لانڈری میں دھل گئے ہیں تو انہیں PSP بھیج دیں, اگر لانڈری میں نہیں دھلے تو انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیں, ورنہ وہاں پہ ایک دکان تو کھلی ہوئی ہے نا دھوبی گھاٹ, تو وہاں پہ دھو دیں, وہاں پہ بھی نہیں دھل رہے ان لوگ, کیونکہ وہ لوگ مان نہیں رہے ہوں گے شاید. اچھا, وہ لوگ لاپتہ ہیں مسلسل. یہ ہے جی ان کے ٹوٹل. اور تیسری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ
بالکل آپریشن، آج بھی خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ آپریشن کی مخالفت میں ہم ایک لفظ نہیں کہتے، ہم صرف آپریشن کو ایکویٹیبل چاہتے ہیں، کہہ سکتے ہی نہیں ہیں، بس یہ کریں، اتنا کر دیں، بس یہی کام ہے، یہی اسی کے لیے وہ دستور اور قانون کے مطابق آپ مجھے کھانے پہ تو مجبور نہیں کر سکتے، پھر میں اگر کچھ نہیں کر سکتا میں بھوکا تو رہ گوں گا۔ ہارون صاحب آپ کافی دیر سے خاموش بیٹھے، بات یہ ہے خاموش نہ رہے تو کیا کریں، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو قتل و غارت کرتا ہے، ان سے حبیب صاحب کو ہمدردی ہے۔ بات یہ ہے کہ قانون تو اس پہ آ رہا ہے 24 گھنٹوں میں پیش کیا جائے، اور بالکل ٹھیک آ رہا ہے، پیش کیا جانا چاہیے، اطلاع دی جانی چاہیے۔ اور مانیٹرنگ کمیٹی کا بھی میں آپ کو پتا ہے، میں نے کئی دفعہ کہا مانیٹرنگ کمیٹی ہونی چاہیے، وہ مانیٹرنگ کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جہاں واقعی انصاف ہو، یعنی ان کا بھی اطمینان ہو، مگر دوسرے کو واقعی انصاف یعنی صرف ایم کے ایم سے انصاف، میں کہہ رہا ہوں واقعی انصاف، وہ کہہ رہے ہیں صرف ایم کے، مطلب واقعی انصاف کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نہیں سب کے لیے انصاف کے ساتھ واقعی شفاف اور اس طرح کے لگتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں کیا کہوں، ایک منٹ دینا، بریک نہ لیں ابھی، کیا کہوں میں بتائیے، وہ میں فکر کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تشفی ہو جائے۔ ایم کے ایم کی 650 پروفیشنل کلرز ٹرینڈ ان انڈیا حکومت پاکستان کی قید میں ہیں ایم کے ایم کے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ، ہم ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کے ایم کی بھوک ہڑتال کے حوالے سے۔ حبیب صاحب کیا واقعی ایم کے ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آپشنز تو چھوڑے ہی نہیں، عدالتوں میں چلے گئے، عدالتوں میں لوگ پیش نہیں ہو رہے، آپ لوگ سب کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، دفتر پر حملہ کیا جاتا ہے، گھر میں بھائی بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں کسی دفتر میں، پولیس والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ کہاں پہ گیا، میرا بھائی کہاں پہ گیا، اور پولیس آگے سے گنگ ہوتی ہے، آپ کہیں اور جاتے ہیں تعلقات لڑا کے، وہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کا بچہ نہیں مل رہا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اب اس کے بعد اور کیا راستہ ہے، اور کیا راستہ، گولی میں چلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ میرے خلاف تو 2 سال سے آپریشن کر رہے ہیں نا، یہ انکشاف 2 سال سے آپریشن کر رہے ہیں، کتنی گولیاں چلی ہیں؟ گولی نہیں چلاتی، 2 سال سے آپریشن ہو رہا ہے، کتنی گولیاں چلی ہیں؟ اس دوران 50 قاتل ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، افغانستان کے راستے این ڈی ایس کی مدد سے ان میں سے کچھ پکڑے بھی جا چکے ہیں۔ بہرحال جی، کراچی میں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت خواب دیکھتے ہیں، کراچی میں خواب دیکھتے ہیں کہ کچھ جناب جہاز بھر کے قاتلوں کے آ رہے ہیں، نہیں ساؤتھ افریقہ سے لوگ نہیں آئے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ آ رہا ہے، اور کیس ایک عدالت میں ثابت نہیں ہوتا۔ ہم صاحب ایسا کریں، معاملہ جو ہے نا، یہ سہولت مرزا جو ہے نا جی، یہ کوئی فلم ہے ہالی ووڈ میں بنی، ایک سہولت مرزا، سہولت مرزا جیسے کل جتنے واقعات کا آپ کہیں میں لے آؤں گا، میں آپ کو ان 650 آدمیوں کے فہرست دے دوں گا، ٹارگٹ کلر کی جن کا تعلق ایم کے ایم سے۔ میرا خیال ہے کہ ایم کے ایم کا علاج میں آپ کو بتا دوں، اس کا بڑا اچھا ہے، مؤثر علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایم کے ایم کو اکٹھا کریں اور سمندر میں پھینک دیں، ایک تو یہ علاج ہے، نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی گلیٹن لگا لیں کہیں پہ، اور یا پھر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ فیصلے ٹاک شوز میں کریں، عدالتوں وغیرہ کا تکلف چھوڑ دیں۔ یہ تانا زنی نہ کریں، 650 قاتل ہیں گرفتار، مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں ضمانت لے لیتی ہیں، پولیس تفتیش نہیں کرتی، سرکار نہ کہ بغیر کسی پروسیس کے 5 آدمیوں کو رہا کر دیا۔ بھائی دیکھیں تھے قصوروار ہیں نہیں قصوروار، اگر قصوروار نہیں ہے تو 8 کے 8 کو رہا کرتے ہیں، تو باقی سب مگر یہ نہیں، یہ جو طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ یک طرفہ طور پہ کوئی حکم جاری، چیف منسٹر کو اعلان ہوا کہ 5 یہ بے گناہ ہیں۔ ہارون صاحب بس بہت کم رہ گیا، اگلے موضوع کی اداروں کو کوئی ذمہ داری ہے تو عدالت میں لے جائیں، میجسٹریٹ کے پاس لے جائیں۔ ایک اور سیاسی فنکار ہے طاہر القادری، ابھی آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، تحریک قصاص کا انہوں نے آج سے آغاز کر دیا۔ دیکھیں جی، تحریک جو ہے بالکل انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک اتنا زور نہیں پکڑ سکی جتنا طاہر القادری صاحب کی توقع ہے، کہ جناب وہ چاہتے تھے نا کہ وزیر اعظم کو بالکل گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور کر دیں، بلکہ حکومت کو۔ وجہ کیا؟ میرا خیال ہے دیکھیے، ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریک کو بہت پھیلا دیا چھوٹے بڑے شہروں میں۔ آج وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 82 شہروں میں پلان کیا تھا، وہ 104 شہروں میں ہو رہی ہے۔ تو اب وہ اگلے مرحلے سے کچھ ان کی توقعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 30 تاریخ کو، اب انہوں نے سٹیج رکھا تھا، پہلے فون پہ خطاب فرمایا تھا، آج انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خود عملی طور پہ میدان میں آ جائیں گے اگلے مرحلے میں، جو سپٹمبر سے۔ کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہیں؟ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ طاہر القادری صاحب کا جو پلان ہے اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ انہیں کوئی ڈرا سکے گی۔ اچھا جی، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیے، میں اپنے لیڈروں کے بارے میں خوش گمانی تو رکھنی چاہیے۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی، طالبان کی یہ حمایت کرتے ہیں، مرڈررز کی، ایم کیو ایم کی،
پروفیشنل. اور آج آپ نے مجھ پہ, آپ مجھے حیرت ہے مجھے انہوں نے طاہر القادری کی حمایت کیوں نہیں کی؟ فضل الرحمان کی یہ کرتے ہیں, سمیع الحق کی کرتے ہیں, طالبان کے کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے آپ کو طاہر القادری اور ہارون صاحب کی کسوٹی پہ یہ سب اینٹی پاکستان ہیں. بالکل بالکل میری کسوٹی پہ. اور آج تو ہے ہی آج تو آپ نے مجھے بھی کچھ اسی طرح کے قرار نہیں, آپ ان سے متاثر ہیں, آپ اینٹی پاکستان نہیں, آپ گمراہ آدمی ہیں. ان میں سے تو بات بالکل ہی غدار ہیں جن کا آپ نے کوئی غدار نہیں. پاکستان کو خطرہ افغانستان سے نہیں ہے, پاکستان کو انڈیا سے خطرہ نہیں, عبدالصمد اچکزیوں سے خطرہ ہے, جن کی ہم معذرت خانہ ہمارا رویہ ہم جن سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے جس پھر ہمیں ان عوام سے خطرہ جو انہیں منتخب کرتے ہیں. نہیں, عوام ان کو نہیں منتخب کرتے. عوام ایسے دو چار چوزیں ہیں, جرنلزم میں ایسے دو چار چوزیں ہیں, ادھر بھی ہیں. جس نے بنگلہ دیش جا کے انٹرویو دیا, میں آپ کو دکھا دوں گا, میرے ٹی وی میں ہے, بات سنیں, جس نے کہا کہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ جس نے پاکستان کی حمایت کی تھی اس کو سارٹ آؤٹ کرے, یعنی ان کو 2 کروڑ آدمی کو پھانسی چڑھا دے تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ جیسے وہ 1000 کتابوں والا قصہ ہے نا طاہر القادری کا, جو لوگوں نے لکھی انہوں نے نہیں لکھی, اس کو نام لکھا ہوا, آئیڈیا ان کا ہوگا. اسی طریقے 83 شہر بھی ایک افسانہ ہے جو 104 ہو گئے. میں نے ان کے جس بھی جلسے میں گیا ایک زمانے میں رپورٹنگ کرتا تھا, وہ کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن تک انسانوں کا سمندر ٹھٹھے مارتا. ریلوے اسٹیشن تک قائد اعظم کا جلسہ بھی نہیں ہوا, فاطمہ جناح کا بھی نہیں ہوا, بھٹو کا بھی نہیں ہوا, عمران خان کا بھی نہیں ہوا, 97 کی موومنٹ میں نہیں ہوا جو جینوئن عوامی تحریک تھی. یہ تحریک کامیاب, یہ کوئی آثار نہیں, یہ واپس جائیں گے. اچھا, ان کو اپنی پریزنس شو کرنی ہے, ان کو چندہ جمع کرنا ہے. ان کے کچھ مداحین ہیں جو دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کے ساتھ رہیں گے. آئندہ 3 مہینے پہ ان کی نظر ہے. نفسیاتی ایک دباؤ ضرور آئے گا, لیکن میں عمران خان صاحب سے کہہ چکا ہوں, لکھ چکا ہوں, بار بار میں یہ کہتا ہوں, یہ ساری اسٹریٹجی ناقص ہے. یہ جذبات کے اور انتقام کے پیداوار ہے. نواز شریف کو اکھاڑ پھینکنے سے ملک میں استحکام نہیں آ سکتا, یہ عام لوگ سمجھتے ہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, اللہ نگہبان.